اور میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں شاگرد رشید سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظ اللہ جناب محترم حضرت مولانا قاری محمد یاسین ساجد صاحب نقوی حافظ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ حضرات گرامی، زیوکار بزرگوں اور دوستوں، آج دی عظیم الشان کانفرنس جو کہ رب دی رحمت و فضل نہ اپنی کامیابی دی طرف رواں دواں ہے، اللہ تبارک و تعالی برادر محترم لالا عبدالرزاق خان صاحب اور فضیلت الشیخ قاری محمد سجاد بلوچ صاحب اور دیگر رفقا جماعت دی محنت نو اپنی بارگاہ اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کی روشنی اندر چند گزارشات تے توجہ کیجئے۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت شان اور مقام اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے آپ نو عظیم ترین مقام اور بلندی عطا کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ دا مقام بلند ہے اور بلند رہے گا۔ دشمنان اسلام دی سب تو بڑی کوشش اور سازش کہ دین اسلام نو کسی طرح گرایا جائے اور کمزور کیتا جائے، اور بہت پہلے پلاننگ کی گئی۔ دشمنان اسلام نے پلاننگ کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کی جائے، پھر سوچیا کہ نہیں اے تے مسلمان برداشت نہیں کرنگے، اور پھر پلاننگ دا نتیجہ سامنے آیا کہ چلو پھر اس نبی دے ساتھیاں نو برا کیا جائے تاکہ اس نبی دی اور اس دین دی اصل جو اس نو مجروح کیا جائے اور نبی دی شان نو مجروح کیا جائے۔
یہودی ساری سازش اور پھر عبداللہ ابن سبا جو اسلام دا لبادہ اوڑھ کر کے مسلمانہ دی صفحہ اندر داخل ہوا اور پھر توہین صحابہ دے اور صحابہ اکرام دے مخالفت دی بنیاد رکھنے والا اس فتنے دی اہل اسلام اندر عبداللہ بن سبا آج بھی دشمنان اسلام اور دشمن رسول سب تو بڑا ایک کردار ادا کر رہے ہیں کہ رسول اللہ دے صحابہ اکرام تو مجروح کر دیتا جائے، صحابہ اکرام دی عدالت سقاہت تے جرح کیتی جائے۔ عقیدۃ الطحاویہ اندر امام ابن ابی العز رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، صفحہ نمبر 370 تے آپ فرماندے نے یہودیاں کو پوچھئے کہ تہاڈے مذہب دے سب تو بہترین لوگ کون نے؟ تو یہودی جواب دیں گے ساڑھے مذہب دے سب تو بہترین لوگ ساڑھے نبی دے ساتھی نے۔ آپ فرماندے نے پھر عیسائیاں کو سوال کیجئے کہ تہاڈے مذہب دے سب تو بہترین لوگ کون نے؟ تو عیسائی جواب دیں گے ساڑھے مذہب دے سب تو بہترین لوگ ساڑھے نبی عیسیٰ ابن مریم دے ساتھی نے۔ علامہ ابن ابی العز رحمہ اللہ فرماندے نے لیکن اہل اسلام دے اندر ہونے دا دعویٰ کرنے والے رافضی انہاں کو اگر پوچھا جائے کہ تواڈے مذہب دے سب تو برے لوگ کون نے تو رافضی جواب دیندے نے کہ ساڑھے مذہب دے سب تو برے لوگ محمد مصطفیٰ دے صحابہ نے۔ ابن العز رحمہ اللہ فرماندے نے اس تو بدترین لوگ اور اس تو بدترین گروہ کیڑا ہو سکتا ہے جڑا مصطفیٰ دے صحابہ تے جرح کرے اور صحابہ اکرام نو ہی برا کے۔ یاد رکھیے صحابہ اکرام اسلام دی اصل نے، صحابہ اکرام اسلام دی اساس و بنیاد نے۔ اگر صحابہ اکرام دی عدالت و ثقافت محفوظ نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے دین اسلام دی عدالت اور ثقافت محفوظ نہیں ہے۔ کیا امت نو پیغام دینا چاہتے ہیں رافضی اور دشمنان صحابہ کہ مصطفیٰ دے دوست اچھے نہیں سن نعوذ باللہ، پیغمبر دے ساتھے اچھے نہیں سن نعوذ باللہ، آپ دے یار اچھے نہیں سن نعوذ باللہ۔ یاد رکھنا پیغمبر علیہ السلام دے سارے صحابہ سکھا نے، سارے صحابہ اکرام جنتی نے، سارے صحابہ اکرام دی عدالت اور ثقافت اور ایمان اندر کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آئیے غور کیجئے، میں آج دے اپنے عنوان اور گفتگو دا رخ جس ہستی و شخصیت دی طرف پھیرنا چاہنا اور جس ہستی و شخصیت دا ذکر خیر کرنا چاہنا وہ صحابہ اکرام دی پیارے دار شخصیت ہے۔ اور اگر میں ان الفاظ نو امام نسائی رحمت اللہ علیہ دے الفاظ اندر بیان کراں تو شاید مبالغہ نہیں ہوئے گا۔ امام مزی رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال اندر امام نسائی رحمہ اللہ دے الفاظ نقل کیے۔ امام نسائی رحمہ اللہ فرماندے نے اسلام ایک قلعے دی مانند ہے اور اس قلعے دا دروازہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ پھر امام نسائی رحمہ اللہ فرماندے نے جس طرح کوئی شخص کسی گھر اندر داخل ہونا چاہے، کسی قلعے اندر داخل ہونا چاہے، وہ دروازے نو دستک دیندہ ہے، دروازہ کھٹکھٹاندہ ہے۔ آپ فرماتے نے دشمنان اسلام بھی جدو اسلام دی امارت تے اور صحابہ اکرام دی شخصیت حملہ کرنا چاہندے نے وہ سب تو پہلے جرح سیدنا امیر معاویہ تے کرنگے۔ یاد رکھیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام دی شخصیات دا ایک دیوار ہے، ایک مضبوط ترین بند ہے صحابہ اکرام دی شخصیات اور دشمنان اسلام دے درمیان اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ساڑھا ایمان اور ساڑھی جان نے، جس طرح سیدنا ابو بکر و عمر عثمان نے دشمنان اسلام دی سازش ہے کہ سیدنا امیر معاویہ تے جرح کی جائے، امیر معاویہ دی شخصیت نو مشکوک کیا جائے، پھر آگے بڑھیا جائے
پھر سیدنا عثمان تے جرا ہے، پھر سیدنا عمر تے جرا ہے، پھر سیدنا صدیق تے جرا ہے۔ آج دیس کانفرنس اندر میرے الفاظ نوٹ کیجئے، جڑا شخص آج صحابہ اکرام اندروں سیدنا امیر معاویہ دے بارے زبان درازی کرے گا، اپنی زبان نو دراز کرے گا، توہین و تنقیص تے کلمات کہے گا، وقت آئے گا کوئی شخص سیدنا عثمان دی توہین تے اترے گا، وقت آئے گا کوئی شخص اگر توبہ نہیں کرے گا سیدنا عمر دی طرف بڑھے گا، پھر سیدنا صدیق دی طرف بڑھے گا۔ اہل السنہ اہل الحدیث نے جو اس امت نو پیغام دیندے نے، جس طرح مصطفیٰ نہ محبت ضروری ہے، اسی طرح محبت مصطفیٰ دا تقاضا ہے۔ آپ دے صحابہ نہ محبت کی جائے، آپ علیہ السلام دے تمام صحابہ اکرام نہ پیار، عقیدت، محبت کرنا ایمان دا لازمی ترین جز ہے۔ اسی سیدنا صدیق دا بھی احترام کرنے والے، سیدنا عمر عثمان و علی دا بھی احترام کرنے والے، اسی سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا ابو سفیان دا بھی احترام کرنے والے۔ ساڑھے واسطے معیار شخصیات نہیں نے، ساڑھے واسطے سب تو پہلے معیار مصطفیٰ دی شخصیت ہے، پھر صدیق دی شخصیت ہے، صدیق دا احترام ہے، مصطفیٰ دا صحابی ہونے دی وجہ تو سیدنا عمر دا احترام ہے، پیغمبر دا صحابی ہونے دی وجہ تو سیدنا عثمان و علی دا احترام ہے، مصطفیٰ دے صحابی ہونے دی وجہ تو سیدنا امیر معاویہ اور ابو سفیان دا بھی احترام ہے، مصطفیٰ دا صحابی ہونے دی وجہ تو جس ہستی و شخصیت دے نال لفظ صحابی آ گیا، ساڑھے تے احترام کرنا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، کیونکہ ان سب دا احترام اور شان قرآن نے بیان کیتا ہے اور انداز کی اپنایا ہے۔ فرمایا والسابقون الاولون والسابقون الاولون۔ جاگ رہے ہو؟ اے میں نو تنا کیمرے تو کوئی پتہ نہیں بھی کوئی بلام بیٹھی ہے، کوئی بندہ بیٹھا ہے، کیڑی شاید کوئی نظر نہیں آ رہا، بس بول دے رہے ہو تاں ہی پتہ لگنا بھی کوئی بیٹھے ہوئے ہو۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دی آیت مبارکہ اندر صحابہ اکرام دے 3 گروہاں دا ذکر کیتا ہے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین دا ذکر ہے، پھر انصار دا ذکر ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، پھر والذین اتبعوہم بإحسان، جنہاں اسلام قبول کرنے اندر مہاجرین و انصار دی پیروی کیتی ہے، پھر انہاں دا ذکر ہے۔ رب فرما رہے ہیں میں مہاجرین تے انصار تے جناب علی جنہ انہاں دونوں دی پیروی اندر اسلام قبول کیتا ہوئے، انہاں دے بارے رب دا اعلان کی ہے۔ اللہ جی مہاجرین دا کی مقام ہے، انصار دا کی مقام ہے، جنہاں نے انہاں دی پیروی اندر اسلام قبول کیتا ہوئے انہاں دا کی مقام ہے۔ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماندے نے میں اللہ دی ذات مہاجرین تے راضی، میں انصار تے راضی، میں انہاں دی پیروی اندر اسلام قبول کرنے والے، والذین تبعوہم بإحسان، میں اللہ انہاں تے راضی ہاں۔ آئیے سنیے غور کیجئے کون نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ مہاجرین اندر نہیں، سیدنا امیر معاویہ انصار اندر بھی نہیں، امیر معاویہ دا شان کی نا اندر ہے والذین تبعوہم بإحسان، سیدنا امیر معاویہ والذین تبعوہم بإحسان اندر نے جاؤ کائنات دا کوئی رافضی ہوئے، کوئی نیم رافضی ہوئے، کوئی جہلم دا مرزا فلمی ہوئے، کوئی پلمبر ہوئے، کوئی چھوٹا بڑا رافضی ہوئے، جاؤ پوری کائنات دے علمی جناب علی کتب خانے سارے دے سارے کھنگا لیے، سارے کتب خانے اندر جائیے، بتلائیے، ایک دلیل پیش کیجئے، ایک حوالہ لائیے تو صحیح کہ سیدنا امیر معاویہ والذین اتبعوہم بإحسان اندر شامل نہیں نے، داخل نہیں نے، یا تو حوالہ پیش کیجئے، اگر حوالہ نہیں ہے پھر زبان بند کیجئے اور قرآن
قرآن دا اعلان سنیے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب فرماندا میں امیر معاویہ تے راضی ہاں، امیر معاویہ میں رب تے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب فرماندے نے میں امیر معاویہ تے راضی، رضی اللہ عنہم، اللہ فرماندے میں امیر معاویہ تے راضی، لاہور دا چوڑا لکھ وری کہ امیر معاویہ تے رب راضی نہیں، رب فرماندہ چوڑیا زبان بند کر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں امیر معاویہ تے راضی، امیر معاویہ میرے تے راضی نہیں، اللہ جی تسی امیر معاویہ تے راضی ہو، پھر امیر معاویہ واسطے کوئی اور انعام کوئی اور اعلان بھی ہے تو بتلائیے، فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ فرماندے نے اسی امیر معاویہ واسطے جنت تیار کیتی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ سیدنا امیر معاویہ واسطے اللہ نے جنت دا اعلان کیتا ہوئے، سنیے کون نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے تواڈے محبوب سیدنا امیر معاویہ، کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ، خلیفۃ المسلمین سیدنا امیر معاویہ، امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ، خال المؤمنین خال المسلمین سیدنا امیر معاویہ، زیغم اسلام سیدنا امیر معاویہ، ہر مومن دی جان سیدنا امیر معاویہ، فاتح اسلام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاتح قسطنطنیہ سیدنا امیر معاویہ، فاتح شام سیدنا امیر معاویہ، فاتح قبرص سیدنا امیر معاویہ، فاتح جناب علی قبرص شام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر مومن دی جان سیدنا امیر معاویہ، کفر تے اسلام دے درمیان دے اندر حد فاصل سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت کی دیئے سیدنا امیر معاویہ نا، پیار کی دیئے سیدنا امیر معاویہ نا، سنیے شان مقام سیدنا امیر معاویہ دا، فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ کئی لوگ اعتراض کر دیں آندھے جی معاویہ نام دا معنی ذرا بیان کرو، معاویہ نام دا معنی جی کوئی آلہ کوئی نہیں، اچھا کوئی نہیں، آندھے معاویہ نام دا معنی کوئی آلہ نہیں، میں کیا توڑے دل اندر نفاق ہے کفر ہے توانو معاویہ نام سمجھ آئی نہیں سکتا۔ سنو معاویہ کسنو آندھے نے لسان العرب کھولیے، ابن منظور عربی نے معاویہ نام دا معنی بیان کیا، رات دا جدو آخری پیر ہوندہ ہے آسمان تے ایک ستارہ چمک دے، اس ستارے نو ویک کے زمین دے کتے بھونک دے نے، اس ستارے دا نام ہے معاویہ۔ کفر پہ حاویہ، معاویہ معاویہ، منافقوں پہ حاویہ، معاویہ معاویہ، کالوں پہ حاویہ، معاویہ معاویہ، کالوں پہ حاویہ، معاویہ معاویہ، شان امیر معاویہ زندہ باد، شان امیر معاویہ زندہ باد، زندہ باد۔ جیدے دل اندر کوئی پریشانی ہو پہمیں نہ بولے تو جیدے دل چ ایمان ہے محبت ہے سیدنا امیر معاویہ دی ذرا محبت نہ بولے، کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ۔ معاویہ نام دا معنی بڑا عمدہ ہے، پیارا ہے، خوبصورت ہے، آندھے معاویہ نام دا معنی کوئی آلہ نہیں، میں کیا توڑے دل اندر نفاق ہے کفر ہے توانو معاویہ نام سمجھ آئی نہیں سکتا۔ سنو معاویہ کسنو آندھے نے لسان العرب کھولیے، ابن منظور عربی نے معاویہ نام دا معنی بیان کیا، رات دا جدو آخری پیر ہوندہ ہے آسمان تے ایک ستارہ چمک دے، اس ستارے نو ویک کے زمین دے کتے بھونک دے نے، اس ستارے دا نام ہے معاویہ۔ کفر پہ حاویہ، معاویہ معاویہ، منافقوں پہ حاویہ، معاویہ معاویہ، کالوں پہ حاویہ، معاویہ معاویہ، کالوں پہ حاویہ، معاویہ معاویہ۔
جیدے دل اندر کوئی پریشانی ہو پہمیں نہ بولے تو جیدے دل چ ایمان ہے محبت سیدنا امیر معاویہ دی ذرا محبت نہ بولے کافروں پہ حاویہ کافروں پہ حاویہ معاویہ نام دا معنی ہی بڑا عمدہ ہے پیارا ہے خوبصورت ہے جی میں قاری عثمان صاحب دی تلاوت آواز خوبصورت ہے تے بلالی صاحب دی ناچ ماشاءاللہ آواز خوبصورت ہے تے عدنان علوی صاحب دی ماشاءاللہ نقابت خوبصورت ہے تے فہیم الحسن صاحب ماشاءاللہ آپ بھی خوبصورت نے اہلاً و سہلاً مرحبا مہربانی جناب تشریف لے آئے اللہ فیہ سنیے کون سیدنا امیر معاویہ نے معاویہ نام دا معنی لکھ لیجئے معاویہ اس ستارے نو آندے نے جڑا آسمان تے رات دے آخری پیر اندر چمک دے اور اس نو دیکھ کر کے زمین دے کتے بھونک دے نے میں کہا کرنا معاویہ چمک دا ستارہ قیامت دیا دیوارہ تک سیدنا امیر معاویہ دا نام بھی چمکے گا سیدنا امیر معاویہ دی شخصیت بھی چمک دی رہے گی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی رفت اور بلندی چمک دی رہے گی جڑا بھی ظالم اٹھے گا سیدنا امیر معاویہ دے خلاف زبان درازی کرے گا عرضہ سرائی کرے گا کوئی اعتراض کرے گا اہل سنت اہل حدیث دے شیوخ علماء انشاءاللہ وہ سارے اعتراضات جو سیدنا امیر معاویہ دی طرف آنگے سارے اعتراضات دو کر کے سیدنا امیر معاویہ نو جناب علی انشاءاللہ نکار کر کے چمکدہ ہویا امت سامنے اہل حدیث پیش کرے گا کیونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ چمکدہ ستارہ نے جس طرح کوئی زمین تو آسمان دی طرف منہ کر کے ستارے تے تھوکنا چاہے اس کا اپنا منہ گندہ ہو سکتا ہے ستارے دی چمک اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوئے گی اسی طرح جو سیدنا امیر معاویہ دی شخصیت دے بارے سیدنا امیر معاویہ دے ایمان دے بارے سیدنا امیر معاویہ دی ذات دے بارے بکواس کرے گا اس کا اپنا ایمان تباہ و برباد ہو سکتا ہے سیدنا امیر معاویہ قیامت دیا دیوارہ تک چمک دے رہن گے امیر معاویہ دی شان چمک دی رہے گی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اہل حدیث دی زبان تے انشاءاللہ انہوں دا شان بیان ہوندہ رہے گا کہاں یاد آئے علامہ احمد شہاب الدین خفاجی حنفی عالم ہے شرح لکھی ہے قاضی ایاز رحمہ اللہ دی کتاب الشفا دی شرح لکھی ہے نسیم الریاض اس اندر علامہ احمد شہاب الدین الفاظ لکھے وہ فرماندے نے وَمَنْ يَكُنْ يَطَعْنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَاكَ قَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ علامہ احمد شہاب الدین فرماندے نے جڑا سیدنا امیر معاویہ نو برا کے جڑا شخص سیدنا امیر معاویہ دی توہین و تنقیص کرے فَذَاكَ قَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ علامہ احمد شہاب الدین فرماندے نے وہ بندہ جڑا سیدنا امیر معاویہ دی توہین کردہ ہے فرماندے جہنم دے کتے اندروں ایک کتا ہے سیدنا امیر معاویہ دا دشمن جہنمی کتا ہے اور امیر معاویہ چمکدہ ستارہ نے میں کیوں نہ اعلان کراں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان سیدنا امیر معاویہ تے رب راضی بلند آواز نہ کہیے سیدنا امیر معاویہ تے رب محبت نہ پیار نہ بولیے سیدنا امیر معاویہ تے رب سیدنا امیر معاویہ تے رب راضی سیدنا امیر معاویہ رب دی ذات تے راضی نے سنیے کون نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک تے اسلام قبول کیتا ہوئے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دو روایات نے ایک روایت اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 7 ہجری اندر اسلام قبول کیتا دوسری روایت اندر سیدنا امیر معاویہ نے فتح مکہ دے موقع تے اسلام قبول کیتا ہوئے میں آنا تکلیف کا دیئے نیم رافضیانو تے رافضیانو آندھے نے سیدنا امیر معاویہ دا شان کتے ہوئے قرآن اندر آئیے سنیے اہل حدیث کی زبان تو سیدنا امیر معاویہ دا شان سنیے سیدنا امیر معاویہ دا شان قرآن اندر سیدنا امیر معاویہ نو پڑھنا میں رب دا قرآن پڑھیے سیدنا امیر معاویہ نو پڑھنا مصطفیٰ دی حدیث پڑھیے سیدنا صدیق دی خلافت پڑھیے سیدنا عمر دی خلافت اندر سیدنا امیر معاویہ نو پڑھیے سیدنا
سیدنا عثمان دی خلافت اندر سیدنا امیر معاویہ نو پڑھیے، سیدنا علی دی زندگی اندر سیدنا معاویہ نو پڑھیے، سیدنا حسن و حسین دی زندگی اندر سیدنا معاویہ نو پڑھیے۔ سنیے قوم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو مکہ پاک نو فتح کیتا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام دا اظہار کیتا ہوئے تے جڑے آندے نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دا شان قرآن کیتے ہوئے۔ میں کہا تو انہوں پریشانی کا دی لگی ہے، اے ویکھو جی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دا شان قرآن کوئی نہیں، او پچھلے دنہ چے کو بے وقوف لگا سی آندہ سیدنا امیر معاویہ دی شان قرآن ہی کوئی نہیں۔ سنیے سورت حدید پڑھئے، سورت حدید دی آیت نمبر 10 پڑھ جائیے۔ مرزا تینوں کی پتہ ہے اس آیت دا ترجمہ کیے تو قرآن پڑھے ہوئے صحیح معنی تے تینوں پتہ ہے کہ اس آیت اندر امیر معاویہ دی شان ہی نہیں بلکہ امیر معاویہ واسطے جنت دی بشارت موجود ہے۔ وَقُلَّمْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ فرما دے نے جنہاں فتح مکہ تو پہلے دین اسلام لی مال خرچ کیا، جہاد کیا، قتال کیا، اور جنہاں فتح مکہ تو بعد مال خرچ کیا، جہاد و قتال کیا، فرمایا درجے اندر برابر نہیں لیکن میں رب دا دونہ واسطے اعلان ہے۔ وَقُلَّمْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا دونہ واسطے اعلان ہے، دونوں جنت دے وارث نے جنہاں فتح مکہ تو پہلے اسلام قبول کیتا وہ بھی جنتی نے، جنہاں فتح مکہ تو بعد اسلام قبول کیتا ہے وہ بھی جنتی نے۔ اگر سیدنا امیر معاویہ دے بارے جو روایت ہے 7 ہجری اندر اسلام قبول کیا، پھر بھی سیدنا امیر معاویہ لی اے بشارت ہے وَقُلَّمْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اگر سیدنا امیر معاویہ نو لیا جائے فتح مکہ دے موقع دے اسلام قبول کرنے والے صحابہ اکرام اندر پھر بھی بشارت ہے وَقُلَّمْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ یا تو لائیے کوئی دلیل پیش کیجئے، حوالہ پیش کیجئے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے نعوذ باللہ اسلام قبول ہی نہیں کیا، مانتے ہو کہ امیر معاویہ نے اسلام قبول کیا تو پھر ماننا پڑے گا جب امیر معاویہ نے اسلام قبول کر لیا تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت دے مصداق ٹھہرے جنت دا وعدہ سیدنا امیر معاویہ نے رب نے کر لیا۔ کون؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام دے جدو ہاتھ فتح مکہ دے موقع دے اسلام دا اظہار کیا، پھر محبوب علیہ السلام حنین دی طرف تشریف لے گئے، نبی علیہ السلام دے نال غزوہ حنین اندر شرکت کی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ نے حنین تو واپسی دے نبی علیہ السلام نے عمرے دے ارادے نہ احرام بنے، نبی علیہ السلام نے آ کے عمرہ ادا کیا۔ جدو عمرہ مکمل کیا محبوب نے فرمایا بلایا جائے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیغمبر علیہ السلام مروہ تے تشریف فرمانے بلایا گیا سیدنا معاویہ نو، فرمایا محبوب کیا حکم ہے؟ فرمایا امیر معاویہ تسی میرے سر تو بال اتارو۔ سیدنا امیر معاویہ نے پیغمبر علیہ السلام دے سر مبارک تو بال مبارک اتارے نے۔ کون؟ سیدنا امیر معاویہ نے بال اتار کے سٹے نہیں بلکہ محفوظ کر لیے۔ سیدنا امیر معاویہ نے پیغمبر علیہ السلام دے ناخن مبارک بھی تراشے، انہوں نے بھی محفوظ کر لیا اور اپنی موت دے وقت قریب ہے۔ سیدنا امیر معاویہ نے وصیت کی، فرمایا اے میرے وارثو، اے میرے بیٹو، جدو میں فوت ہو جاواں اے مصطفیٰ دے بال مبارک نے آپ دے ناخن مبارک نے میرے ساتھ ہی قبر دے اندر دفن کرنا، میرے چہرے تے پیغمبر علیہ السلام دے ناخن مبارک اور بال مبارک رکھ دینا۔ کون؟ سیدنا امیر معاویہ نے۔ یا یہ تاریخ دمشق پڑھ جائیے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی سیدہ امی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے سیدنا امیر معاویہ مدینہ پاک اندر آندے، میرے پاس پیغمبر علیہ السلام دی چادر مبارک موجود سی اور آپ دے کچھ بال مبارک موجود سن۔ امیر معاویہ آندے دروازے تے تشریف لاندے اور فرماندے ماں جی مصطفیٰ علیہ السلام دی چادر بھی دے دو، آپ علیہ السلام دے بال مبارک بھی دے دو، پیغمبر علیہ السلام دے تبرکات اندروں آپ دی چادر مبارک سیدنا امیر معاویہ اپنے جسم تے لپیٹ دے اور بال مبارک پانی اندر بگو کر کے اس پانی نو پی لیندے۔ اتنی محبت کرنے والے پیغمبر دے تبرکات دے نال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تبوک دے غزوے اندر بھی مجاہد نے، غزوہ طائف اندر بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مجاہد دی حیثیت نہ شامل نے
کون؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، خال المؤمنین، خال المسلمین، مومنوں کے ماموں سیدنا امیر معاویہ۔ وہ پچھلے دن ایک بیان کہنے لگا مرزا فلمی، آندھا یہ ماموں پارٹی ہے جڑے سیدنا امیر معاویہ دا شان بیان کر دینے، سیدنا امیر معاویہ نے محبت کر دینے، انہوں نے آندھا ہے ماموں پارٹی۔ میں کہنا ماموں نہیں مندہ، میں کہا شاباش بہت چنگا کیتا ہے، تیرے ماموں ہے بھی نہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ امی عائشہ صدیقہ دے پاس ایک شخص آیا، آگے کہنے لگا ماں جی فلاں بندہ آندھا ہے میں عائشہ صدیقہ نو ماں نہیں مندہ۔ اماں جی فرما دیا انہیں سچ آکھیا، اسی بھی آنے مرزا تو سچ آکھیا۔ وہ آگے کہنے لگا اماں جان فلاں بندہ کہندہ ہے میں امی عائشہ نو ماں نہیں مندہ، میں عائشہ نو ماں تسلیم نہیں کردہ۔ اماں جی فلاں بندہ کہہ رہے ہیں، امی عائشہ صدیقہ پتہ کی جواب دیتا ہے؟ اماں جی فرما دیا اس سچ آندہ ہے میں واقعی اس دی ماں نہیں، کیونکہ رب نے میں نو تے مومنہ دی ماں بنایا وے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ امی عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں وے، امی ام حبیبہ سیدنا امیر معاویہ دی ہمشیرہ محترمہ مومنہ دی ماں وے۔ مرزا کہندہ کہ میں سیدنا امیر معاویہ نو ماموں نہیں ماندا، میں کہا کوئی شک نہیں، کیونکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی ہمشیرہ محترمہ مومنہ دی ماں وے، تے ماں جی ام حبیبہ جدو مومنہ دی ماں وے تے ماں جی ام حبیبہ دے بھائی نے سیدنا امیر معاویہ تے ماں دا جڑا بھائی ہوندہ ہے او ماموں ہوندہ وے، جویں امی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ مومنہ دی ماں نے، ایسے طرح سیدنا امیر معاویہ مومنہ دے ماموں نے۔ تو سچا کیا واقعی تیرا کوئی تعلق نہیں، شاباش بہت چنگی گل کی دی، پہلی بری تو سچ بولے آوے کہ میں سیدنا امیر معاویہ نو اپنا ماموں نہیں مندہ، نہ من واقعی کیوں؟ تو اگر مومن ہوندہ تو ضرور مندہ، تو ضرور مندہ جے مومن ہوندہ، جے تیرے اندر ایمان ہوئے تے تو امی ام حبیبہ نو ماں مننے، تے جے ایمان ہوئے تے ماں نو من کے پھر امیر معاویہ نو ماموں منے گا۔ سنیے کون سیدنا امیر معاویہ خال المؤمنین خال المسلمین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، کون سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے؟ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس انسان دے جڑا پیغمبر علیہ السلام دے رشتہ دار، آپ علیہ السلام دے برادر نسبتی سیدنا امیر معاویہ نو برا کہندہ وے۔ کہو گے دلیل کی ہے؟ مستدرک حاکم اندر حدیث موجود ہے، صحیح سند نہ روایت موجود ہے، 6656 نمبر روایت ہے۔ آخری باتوں دے توجہ کیجئے، نبی علیہ السلام دے صحابی سیدنا عوائم بن سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے میرے صحابہ اکرام نو اندروں چن کر کے کچھ صحابہ اکرام نو اللہ نے میرے وزیر بنایا وے، کچھ صحابہ نو اللہ نے میرے مددگار بنایا وے، کچھ صحابہ اکرام نو اللہ نے میرے سسرال بنایا وے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرے وزراء صحابہ نو، جڑا میرے مددگار صحابہ نو، جڑا میرے جناب علی سسرال صحابہ نو برا کہندہ وے، اس تے اللہ دی لعنت ہے، اس تے ساری انسانیت دی لعنت ہے، اس تے فرشتیاں دی لعنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرے سسرال صحابہ نو برا کہندہ وے، سیدنا ابو بکر مصطفیٰ دے سسر، سیدنا عمر پیغمبر دے سسر نے، سیدنا جناب علی ابو سفیان پیغمبر دے سسر نے، سیدنا امیر معاویہ نبی علیہ السلام دے برادر نسبتی نے۔ کون سیدنا امیر معاویہ نبی علیہ السلام نے جنہاں واسطے دعا فرمائی ہے اے اللہ معاویہ نو عذاب تو محفوظ کر لینا۔ کون سیدنا امیر معاویہ نے جنہاں واسطے پیغمبر علیہ السلام نے ہادی و مہدی دی دعا فرمائی ہے۔ کون سیدنا امیر معاویہ نے جنہاں دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجابو، نبی پاک نے فرمایا میری امت دا پہلا لشکر جڑا بحری راستے تو جہاد کرے گا انہاں واسطے جنت دی تے مغفرت دی بشارت ہے۔ ان اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبو، حدیث بخاری ہے، جاؤ کتب حدیث پڑھئے، تاریخ اسلامی پڑھ جائیے۔ سب تو پہلے بحری بیڑا بنانے والے سیدنا امیر معاویہ نے سب تو پہلے
بحری بیڑے دے ذریعے قتال و جہاد واسطے لشکر لے کے نکلنے والے سیدنا امیر معاویہ نے اگر اس طرح سمجھنا ہے، پیغمبر دی حدیث پڑھیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سی میں اپنی ماں آمنہ دا خواب بن کر کے آیا، میری ماں آمنہ نے خواب دیکھیا کہ میرے جسم چو ایک نور نکلا جس دی وجہ تو شام دے محلات روشن ہو گئے۔ پیغمبر علیہ السلام ابھی دنیا اندر تشریف نہیں سن لائے، ادھو شام دے محلات دی جناب علی روشنی دی خبر دا معنی کیا ہے؟ آگے بڑھ جائیے، غزوہ احزاب دے موقع دے، خندق دی کھدائی دے موقع دے نبی علیہ السلام نے چٹان تے ضرب لگائی، اللہ اکبر کیا، اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ شام دے محلات میں نو دکھا دیتے گئے، اے مصطفیٰ دی بشارت ہے، میں نو بتلائیے، اس سوال نو حل کیجئے، کیڑی و ہستی و شخصیت ہے جس دی زندگی اندر حدیث پوری ہوئی، جس دے حد تو اللہ نے شام نو فتح کیا، وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فاتح قسطنطنیہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ترکی دا علاقہ فتح کرنے والے سیدنا امیر معاویہ نے شام دا علاقہ فتح کرنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام نے جو بشارت بیان کی اللہ نے اس نے امیر معاویہ تے پورا کیا۔ کون؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق دی زندگی اندر جہاد دے میدان اندر سپاہ سالار دی حیثیت نہ جانے والے سیدنا امیر معاویہ نے سیدنا عمر دی زندگی اندر سیدنا امیر معاویہ نو پڑھئے، سیدنا عمر فاروق دی زندگی اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ قتال و جہاد واسطے نکلنے والے کون؟ سیدنا امیر معاویہ نے سیدنا عمر فاروق دی زندگی اندر گورنری دا منصب بھی مل گیا، کون؟ سیدنا امیر معاویہ نے سیدنا عثمان دی زندگی اندر سیدنا امیر معاویہ نو پڑھ جائیے، سیدنا عثمان دی زندگی اندر ہی جہاد و قتال واسطے نکلے لی پہلی تیار کیا سیدنا عثمان دی اجازت دے نال، کون؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خون عثمان تے قصاص عثمان تے اختلاف ہوا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی دا وقت گزردا رہا، پھر وقت آیا پیغمبر دی حدیث پوری ہوئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا سی اے میرا بیٹا حسن سردار ہے، روایت صحیح البخاری اندر فرمایا میرا بیٹا حسن سردار ہے، محبوب نے فرمایا مومنہ دیاں دو جماعتاں دے درمیان اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا عظیمتین فئتین من المؤمنین، محبوب نے فرمایا مومنہ دیاں دو بڑیاں جماعتاں دے درمیان اندر اے میرا بیٹا سلوک کروائے گا، اختلاف ہوا علی اور معاویہ دی جماعت دے درمیان اندر سلوک کروانے والے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے سلوک کیا، سیدنا حسن بن علی دے سیدنا امیر معاویہ دے ہاتھ دے، کون؟ سیدنا امیر معاویہ جنہ دے ہاتھ دے بیعت کی ہے سیدنا حسن بن علی نے، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے، کون؟ امیر معاویہ نے 44 لاکھ مربع میل تے حکومت کرنے والے سیدنا امیر معاویہ نے، کون؟ امیر معاویہ نے اہل بیت دے امام بھی سیدنا امیر معاویہ، جنتی شہزادے حسن و حسین دے امام بھی سیدنا امیر معاویہ نے۔ آخری الفاظ لکھئے، میرا پیغام نوٹ کیجئے، ہر رافضی اور ہر نیم رافضی واسطے پیغام ہے جو اہل بیت دا نام لے کے سیدنا امیر معاویہ دی توہین کردہ ہے، جائیے اپنے علمی یتیم خانے اندر پہنچئے، جا کر کے اپنے علمی یتیم خانے اندر ٹکرا ماریے اور ایک حوالہ پیش کیجئے سیدنا امیر معاویہ دے ہاتھ تے سیدنا حسن نے بیعت کر کے سلو کی ہے، سلو حسن تو بعد رب دی پوری زمین تے ایک مومن دا نام پیش کیجئے جس نے سیدنا معاویہ دی بیعت دا انکار کیا ہو، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی بیعت حسن و حسین نے کی ہے، اور اہل حدیث بھی آج اعلان کردہ ہے حسن و حسین جن کے ہاتھ پہ بیعت کر کے جن کی امامت میں کھڑے ہو گئے، حسن و حسین نے جن کی شان کو تسلیم کیا، جن کی امامت کو تسلیم کیا، حکومت کو تسلیم کیا، خلافت کو تسلیم کر لیا، آج اہل حدیث بھی ان کی شان کو بیان کرے گا، عزت عظمت کو بیان کرے گا۔ یہ زہر جو اہل سنت میں
جناب علی بالخصوص پاکستان میں 1400 سال گزر گئے، کوئی اس کے بعد جناب علی یہ فضا نہیں اتنی ابری جتنی اہل سنت میں اس جناب علی زہریلی کتاب نے یہ فضا اباری ہے۔ آج روتے ہو مرزا پلمبر کو، آج کہتے ہو اسحاق جالوی کے یہ کلپ سن لو، یہ سارے بات کی پیداوار ہے۔ آج سے کئی سال پہلے ابو الاعلیٰ مودودی نے خلافت و ملوکیت لکھے، جو اس میں زہر اگلا تھا، وہی زہر وہی خرابی ہے۔ یہ مرزا تو نقال ہے اسی کتاب کا، اصل بنیاد تو وہ ہے۔ برے کی ماں کو مارنا چاہیے، اصل برائی کی جڑ وہ کتاب بنی، اور اسی کتاب نے یہ سارا زہر اگلا اور جھوٹی اور بے سند روایات لے کر کے سیدنا معاویہ اور عثمان رضی اللہ عنہ پہ جو اعتراضات اس نے کیے وہ سارے بے باطل اور بے بنیاد تھے۔ اور میری جماعت کے شیخ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ مفسر قرآن نے اس کتاب کا دندان شکن جواب لکھا، خلافت و ملوکیت کی تاریخی و شرعی حیثیت۔ میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا حافظ صاحب کی اس کتاب کو خریدیں، پڑھیں اور سیدنا امیر معاویہ کی شان کو سمجھیں اور دفاع معاویہ میں کھڑے ہو جائیں۔ ہر جناب علی منافق پریشان ہے، ہر کافر پریشان ہے، صحابہ اور سیدنا امیر معاویہ سے وہ پریشان رہے گا، ہر رہتا ہے تو رہے پریشان۔ ہمیں اس کی مخالفت و پریشانی کی کوئی پرواہ نہیں، ہم تو انشاءاللہ نعرہ لگائیں گے کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، مرزا پلمبر پہ حاویہ، ہر رافضی اور نیم رافضی پہ حاویہ۔ صرف معاویہ نہیں، آج نعرہ بدل لو، اپنا نعرے میں تھوڑی سی اضافہ کر لو، کافروں پہ حاویہ۔ سیدنا ابو سفیان اور سیدنا امیر معاویہ کافروں پہ حاویہ، سیدنا ابو سفیان اور سیدنا امیر معاویہ کالوں پہ حاویہ، سیدنا ابو سفیان اور سیدنا امیر معاویہ۔ سب صحابہ جنتی، سب صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ، ہمارا جینا مرنا صحابہ اکرام کی محبت میں۔ جس شخص کے دل میں ایک بھی صحابی کے بارے میں بغض ہے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ محبت کیجئے سب صحابہ اکرام نہ۔ اللہ کو دعا ہے اللہ میرے اور تواڈے دلاں نوں صحابہ اکرام دی محبت نہ بھر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ فضیلت الشیخ برادر مکرم سید محمد یاسین ساجد نقوی صاحب حافظہ اللہ، جو آپ کے سامنے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کیے جانے والے اعتراضات کا دندان شکن جواب دے رہے تھے۔